بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ہندوستان کی ایک ایسی شخصیت سے روبرو کرانے جا رہے ہیں جسے ہندوستان کی تاریخ میں لالا جگت نارائن جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ لالا جگت نارائن جی ایک عظیم شخصیت جن کی آج ہم پورے ملک کے اندر ان کے شہادت دیوس یعنی بلیدان دیوس کو منا رہے ہیں۔ اس خاص موقع پر ہم نیشنل ہیومن رائٹس سوشل جسٹس فرنٹ کی اور سے ان کے تمام عہدیداروں کی اور سے انہیں شردھانجلی ارپت کرتے ہیں۔ لالا جگت نارائن ایک ایسی شخصیت، اگر ہم سماجی اداروں کی بات کریں یا سماجی کاموں کی بات کریں تو ان کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ اگر ہم سیاست کے میدان کی بات کریں تو سیاست کے میدان میں بھی انہوں نے ایسے لوگوں کا ساتھ پکڑا جس میں خاص طور پر ملک کے سابق وزیر اعظم جناب پنڈت نہرو جی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو جی، سبھاش چندر بوس اور ان کے عظیم ساتھی۔ لالا جگت نارائن جی کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ بچپن سے ہی ان کا عظیم ہونا جھلکتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ اپنے اسکول کے اندر جب پڑھ رہے تھے، وہاں ایک ادھیکاری پہنچے۔ اس ادھیکاری نے اسکول کے اندر پہنچ کر تمام بچوں سے ایک سوال کیا، اور سوال کرنے کے دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ جو بچہ اس سوال کا سب سے بڑا جواب دے گا اس وقت کے حساب سے ہم اسے 1 روپیہ دیں گے۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہ 1 روپیہ لالا جگت نارائن جی کے حصے میں آیا۔ جب ان ادھیکاری نے یہ سوال پوچھا ان بچوں سے ایک ایک کر کے کہ آپ مستقبل میں آپ ان فیوچر کیا بننا چاہیں گے، تو کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہوں گا، کسی نے کہا کہ میں سوتنترتا سینانی بننا چاہوں گا، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہوں گا، کسی نے کہا میں وکیل بننا چاہوں گا۔ لیکن جب لالا جگت نارائن جی کی باری آئی تو لالا جی نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے ایسی بات کہی، ادھیکاری بھی حیران، وہاں موجود طلبہ بھی حیران، وہاں موجود اسٹوڈنٹس بھی حیران۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایسی شخصیت بنانا چاہتا ہوں کہ جب میں بازار کے اندر جاؤں، جب میں مارکیٹ کے اندر جاؤں تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہ لکھمی چند جی کا بیٹا ہے، بلکہ میری خود کی ایک شناخت ہونی چاہیے، اور جب میرے پتا اور جب میرے والد بازار کے اندر جا رہے ہوں تو لوگ یہ کہیں کہ یہ لالا جگت نارائن جی کے پتا ہیں۔ ان کی سوچ، ان کی اس بلند سوچ نے اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ یہ وہی عظیم شخصیت ہے جو آگے چل کر بہت اہم کام کو انجام دینے والی ہے۔ یہاں تک کہ جب لالا جگت جی اپنی پڑھائی کو آخری مرحلے سے گزار رہے تھے، اس دوران جب گاندھی جی نے اسہیوگ آندولن چلایا، اس آندولن کی بھنک جب لالا جی تک پہنچی تو لالا جی نے اپنی پڑھائی وہیں ختم کر کے گاندھی جی کے ساتھ اس آندولن میں شرکت کی۔ لالا جی کی عظیم شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ لالا جی نے ملک کی آزادی کے لیے، ملک کی غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے انگریزوں سے لوہا لیا، انگریزوں سے ایسا لوہا لیا کہ انگریز مجبور ہو گئے لالا جی کی عظیم شخصیت کو ماننے پر۔ ایک وقت تھا جب لالا جی نے اپنے اخبار کی شروعات کی، چونکہ وہ خود وزیرستان جو اس وقت موجود پاکستان میں ہے، وہاں کی پیدائش کے ساتھ جب وہ جالندھر آئے، پنجاب کے ضلع جالندھر کے اندر جب وہ آئے تو انہوں نے اخبار سنبھالا، اخبار کی بڑی ذمہ داری کو سنبھالا، جس میں وہ بطور ایڈیٹر بھی کام کیا انہوں نے اور بطور جرنلسٹ بھی کام کیا۔ ایک بہترین جرنلسٹ، ایک بہترین صحافی
ایک بہترین پترکار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کے اندر ہو رہے واقعات کو اسی طرح پیش کرے جس طرح کے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بات صحافت کی کرتے ہیں، اگر ہم بات جرنلزم کی کرتے ہیں، تو مجھے یاد ہے کہ لالا جی کی عظیم شخصیت جہاں ایک سیاسی تھی وہیں سماجی تھی، اور سماجی ہونے کے ساتھ ساتھ جب سیاست کے اندر انہوں نے قدم رکھا تو کانگریس کے اعلیٰ اور پایدار نیتاؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اکثر نہرو جی ان سے کہا کرتے تھے کہ لالا جی آپ کانگریس میں ہیں لیکن کانگریس کی برائیوں کو بھی آپ چھاپتے ہیں۔ تو لالا جی نے کہا کہ بے شک آپ مجھے پارٹی سے نکال دیجئے، مجھے آپ کانگریس سے نکال دیجئے، لیکن میں جو ہے سچ کو لکھتا رہوں گا، حق کو لکھتا رہوں گا، ظلم کے خلاف لکھتا رہوں گا، کرپشن کے خلاف لکھتا رہوں گا، مہنگائی کے خلاف لکھتا رہوں گا۔ گویا کہ لالا جی کی شخصیت نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ ان کا سیاسی عہدہ جو ہے وہ چلا جائے گا۔ ان کی قلم کی طاقت سے انگریز آخرکار اتنا مجبور ہوا کہ انگریزوں نے اپنے وقت کے اندر ان کو جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا، جب ایمرجنسی کا دور آیا تو ایمرجنسی کے دور کے دوران لالا جی نے اپنے اخبار کے ذریعے جو صداقت، جو سچائی عوام کے سامنے رکھی، اس کی پاداش میں، اس کے جرم میں 2.5 سال کی سزا جو ہے انہوں نے جیل کے اندر کاٹی۔ اور یہ عظیم شخصیت جس کے نام پر، جن کے شہادت کے دن کے اوپر تمام ملک کے لوگ جب ان کی شہادت کے واقعے کو یاد کرتے ہیں تو اپنے اپنے راجیوں کے اندر، اپنے اپنے ضلعوں کے اندر جو ہے خون دان کیمپ کا آیوجن کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب لالا جی جو ہے آخری دن ان کے تھے تو پٹیالے کے اندر ایک سبھا تھی، سماجی سبھا تھی، وہاں سے وہ لوٹ رہے تھے۔ اس لوٹنے کے دوران کچھ شرارتی عنصر جو ان کے پیچھے لگ گئے اور وہ چاہتے تھے کہ لالا جی کو نقصان پہنچائیں۔ کئی بار انہوں نے کوشش کی، لیکن کوشش کرتے کرتے جب لالا جی پٹیالے سے لدھیانے تک پہنچتے ہیں، لدھیانے کے اندر کسی سڑک کے پاس جام ہونے کی وجہ سے ان شرپسند عناصر کو، جو لالا جی کی حق گوئی سے پریشان تھے، جو لالا جی کی صداقت سے پریشان تھے، انہوں نے موقع پا کر لالا جی کو جو ہے شہید کر دیا۔ پہلے ان کے ڈرائیور کو گولی لگی، سومناتھ جی کو، اس کے بعد لالا جی کے اوپر وہ گولیاں اس وقت تک برساتے رہے جب تک انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ان کی سانسیں اب ختم ہو گئی، تو انہوں نے گولی باری کا سلسلہ بند کیا۔ انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کی سلامتی کے لیے، ملک کی آزادی کی حفاظت کے لیے، انہوں نے ایک صحیح صحافت کے لیے، ایک سچی صحافت کے لیے اپنی جان کی قربانی اور اس کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ان کے خاندان کے لوگ اسی قربانی کو یاد کرتے ہوئے، ان سے جڑے لوگ اس قربانی اور عظیم شہادت کو یاد کرتے ہوئے دیش کے تمام راجیوں میں، تمام ضلعوں کے اندر ایک خون دان کیمپ کا آیوجن کرتے ہیں کہ اس شہادت کو یاد کیا جائے اور ملک کے اندر جو بھی لوگ ضرورت مند ہیں، جنہیں خون کی ضرورت ہے، ان تک جو ہے خون پہنچا کر ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ تھے لالا جی کی عظیم شخصیت کی ایک خاص داستان۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے نوجوان نسل کو پریرنا لینے کی ضرورت ہے، ہمارے سوشل لوگوں کو پریرنا لینے کی ضرورت ہے، ہمارے سیاسی لوگوں کو پریرنا لینے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم لالا جی کی زندگی کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھالیں گے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ دیٹس آل۔ جے ہند۔